فاتح اندلس طارق بن زیاد اسلامی تاریخ میں اندلس کی فتح کے مرکزی کردار۔ طارق بن زیاد کی شخصیت پراسرار پہلوؤں سے بھرپور ہے۔ ان کی ذاتی زندگی سے متعلق بہت سی کہانیاں اور داستانیں موجود ہیں۔ طارق بن زیاد کی شخصیت کے ساتھ ابتدائی طور پر جو کارنامہ مربوط ہوا وہ عربوں کا مملکت فرانیکیا میں داخلے کا خواب پورا ہونا ہے۔ مسلمانوں نے 8ویں صدی عیسوی کے اوائل سے 15ویں صدی 1492 عیسوی تک تقریباً 800 برس تک وہاں اپنی حکمرانی کا سکہ چلایا۔ طارق بن زیاد کو اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں مراکش میں موسیٰ بن نصیر کی فوج کے ایک کمانڈر کے طور پر جانا گیا۔ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے سبب وہ جلد ہی نظروں میں آ گئے اور انہیں تنجا شہر کا گورنر بنا دیا گیا۔ البتہ ان کی شہرت کا بنیادی سبب اندلس اور اس کی فتح سے قبل نگرانی کی کارروائیاں ہیں۔ ان کے نام سے موسوم جبل طارق آج بھی تاریخ کے اس عظیم سپہ سالار کی گواہی دیتا ہے۔ طارق بن زیاد 675 عیسوی میں الجزائر کے مغربی صوبے وہران میں پیدا ہوئے۔ طارق بن زیاد طویل قد و قامت کے مالک تھے۔ ان کی نسل سے متعلق 2 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت ان کو افریقی بربر قبیلے سے جوڑتی ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق یمن کے علاقے حضرموت سے تھا۔ طارق بن زیاد جب اندلس فتح کرنے 7000 کی مختصر سی فوج لے کر کشتیوں میں سوار اندلس کے ساحلی علاقہ جبل طارق پر اترے تو باوجود مختصر سی فوج کے اس ساحلی پٹی کو بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرتے چلے گئے۔ اس وقت اندلس پر جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عیسائی تھا اور عربی تاریخوں میں اس کا نام لرزیق لکھا گیا ہے اور انگریزی تواریخ میں اس کو راڈرک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے سپہ سالار تدمیر کو 30,000 کے لشکر کے ساتھ اس حملے کو ناکام بنانے کے لیے بھیجا۔ دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتا رہا اور پے در پہ کئی لڑائیاں ہوئیں۔ ہر موقع پر تدمیر اور اس کی فوج کو منہ کی کھانا پڑی۔ آخر تنگ آ کر تدمیر نے اپنے بادشاہ راڈرک کو مدد کے لیے بلایا۔ بادشاہ راڈرک نے 70,000 کی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا۔ کل ملا کر ان کی فوج تقریباً 1 لاکھ ہو گئی۔ ادھر طارق بن زیاد کے ساتھ صرف 7,000 فوجی لشکر تھا۔ پھر خلیفہ کی طرف سے 5,000 کی فوج آ کر ان سے مل گئی۔ اس طرح کل 12,000 کی فوج ہوئی اور دونوں فوجیں وادی لقا کے مقام پر اتریں اور پھر مقابلہ ہوا۔ مسلسل 8 دن یہ جنگ چلتی رہی اور بالآخر فتح کامرانی مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ عیسائی فوج رسوا و پسپا ہوئی۔ خود راڈرک بھی قتل ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں نے اندلس پر قبضہ کر لیا۔ طارق بن زیاد کے نسب کی طرح اس کی زندگی کا اختتام بھی پراسراریت کے پردوں میں دبا ہوا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمشق لوٹ آئے تھے، جس کا سبب دونوں کے درمیان اختلاف تھا۔ آخر کار خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دونوں کو معزول کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام طارق بن زیاد نے غربت میں گزارے، بلکہ یہاں تک کہ انہیں مساجد کے باہر سوال کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر اسے اموی سلطنت کے اس عظیم سپہ سالار کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کہا جائے گا۔ اور یوں وہ زندگی کی 45 بہاریں دیکھنے کے بعد 720 عیسوی میں وفات پا گئے۔ اللہ پاک ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمیں بھی ان جیسا ایمانی جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔